تعلیم کے نام پر ہماری جو سی نوجوان نسل ہے اس کے نظریات پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس ہے BA کی SST کی بک ہے، یعنی کہ مطالعہ پاکستان پارٹ 1۔ اب اس کو لکھنے والے ہیں پروفیسر ڈاکٹر رانا اعجاز احمد، جو کہ جن کا تعلق شعبہ سیاسیات کے ساتھ ہے اور پنجاب یونیورسٹی میں یہ پڑھاتے ہیں۔ اب یہ اس کا پہلا چیپٹر ہے اور پہلے چیپٹر کا نام ہے نظریہ پاکستان۔ یا اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں پہلا چیپٹر ہے، اس کا نام ہے نظریہ پاکستان۔ اب اس میں چیپٹر میں تھوڑا آگے جا کے ایک سوال ہے، یعنی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کرے۔ اب یہ سوال ہے، اب اس سوال کا پروفیسر صاحب جواب دے رہے ہیں، اور اس بک کے پیج نمبر 19 پر پروفیسر رانا اعجاز صاحب نے بہت ہی بڑی اور بہت ہی غلط بات لکھ دی، کہ جس سے مقصد یہ ان کا سامنے آ رہا ہے کہ یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو یہ باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان جو سا یہ کلمے کی بنیاد پر بالکل بھی نہیں بنا، پاکستان اسلام کی بنیاد پر نہیں بنا۔ یہ میں نے پیج نمبر 19 ہے، میں نے عبارت جو تھی ہائی لائٹ کی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں اب عبارت پڑھ کے سناتا ہوں۔ پاکستان کہتے ہیں کہ وہ ایک لبرل شخص ہونے کے ناطے کسی صورت بھی اس بات سے نالا نہیں تھے، یعنی کہ سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کو ایک لبرل شخص کہہ رہے ہیں، یعنی کہ لبرل شخص آپ ان کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ جو لبرل ہوتا ہے دین کے ساتھ اس کا اتنا تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر تو پروفیسر صاحب نے سب سے پہلے تو یہ ثابت کیا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک لبرل شخص تھے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں، غور کے ساتھ سنیے گا، پاکستان صرف معاشی اور سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بنایا گیا یا صرف اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، یہ سب باتیں فضول ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ پاکستان جو ہے یہ اسلام کی بنیاد پر بنایا گیا ہے تو یہ سب کی سب باتیں فضول ہیں۔ یہ آپ دوبارہ، میں نے عبارت ہائی لائٹ کی، آپ اس کو دوبارہ دیکھ لیں تو آپ بچے کی زبان پر یہ نعرہ ہے، یعنی کہ آپ کسی بچے سے جب پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ بتائیں پاکستان کا مقصد کیا ہے، تو بتائے گا لا الہ الا اللہ۔ دوسرا آپ سوال پوچھیں کہ دستور ریاست کیا ہوگا، جواب دے گا محمد الرسول اللہ۔ اس کے علاوہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کی نیٹ پر یوٹیوب پر بہت ساری تقاریر بھی موجود ہے، جس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بالکل واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان اس وجہ سے بنا رہا ہوں تاکہ وہاں پر مسلمان رہ کر آزادی کے ساتھ اپنے دینی معاملات طے کر سکے، آزادی کے ساتھ سارے کے سارے کام کر سکے۔ لیکن یہ پروفیسر رانا اعجاز صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر بنا ہے، یہ سب کی سب فضول باتیں ہیں۔ اب آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں، یعنی کہ یہ میں نے آپ کو پیج نمبر 19 کا حوالہ دیا، اب آپ پیج نمبر 20 پر آ جائیں۔ یعنی کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارا نصاب تعلیم وہ اتنا ناقص ہے کہ بچہ 14 یا 15 سال پڑھتا ہے، 14 یا 15 سال پڑھنے کے بعد بجائے اس بات کے کہ پاکستان سے محبت کرے، پاکستان کے جو برے حالات ہیں ان کو دور کرے، وہ پاکستان سے شدید قسم کی نفرت کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں، ہماری بکس میں جو پاکستان کا نقشہ ہے یا پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو بہت ہی برا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ یہاں پر جناب کہہ رہے ہیں کہ بدعنوانی، رشوت، اقربا پروری جیسی لعنتوں کو قائد اعظم نے سماجی برائیاں قرار دیا۔ کیا یہ سماجی برائیاں آج بھی ہمارے معاشرے میں ایک ناسور کی طرح پھیلی ہوئی نہیں ہے؟ یعنی کہ یہاں پر پروفیسر رانا اعجاز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی معاشرے میں برائیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری پاکستان میں پائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اب اگلے جملے پر پروفیسر صاحب علماء کرام پر شدید قسم کا حملہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا ہمارے علماء جو کہ دین کے مبلغ بنے ہوئے ہیں انہوں نے دین اسلام کا ایک مذاق نہیں بنا رکھا؟ تو یہ دیکھیں، یہ اس طرح کی جب باتیں جب ان کو یونیورسٹیوں میں، جب کالجز میں پڑھائی جائیں گی کہ پاکستان جو تھا وہ کلمے کی بنیاد پر نہیں بنا، بلکہ پاکستان اس وجہ سے بنا ہے تاکہ اپنا، یعنی کہ وہاں پر رہنا مشکل ہو گیا تھا، اپنے دفاع کے لیے انہوں نے پاکستان بنایا، تو یہ ساری کی سارے باتیں پڑھنے کے بعد اس بچے میں دینی جذبہ کیا پیدا ہوگا، دینی جذبہ کیا بیدار ہوگا، اور وہ پاکستان سے کیسے محبت کرے گا؟ تو اگر تو پروفیسر ڈاکٹر رانا اعجاز احمد صاحب اگر کسی طریقے کے ساتھ ان تک پیغام پہنچ جائے تو ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس طرح کے جو ان سے شوشے ہیں وہ مت چھوڑا کریں۔ اگرچہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ یہ لکھوا دیا کہ آپ ماہر سیاسیات ہیں، لیکن برائے مہربانی دین کے معاملے میں اپنی سیاست کو مت آزمائیں، اور ہم حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی کتابوں میں
جہاں جہاں بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور جو سیاہ بیڑے ہیں، یعنی کہ جو کہ تاریخ میں ہسٹری میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو کہ اسلام کے دشمن تھے، اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں، لیکن ہماری کتابوں میں ایجوکیشن کی بک ہو گئی، ایس ایس ٹی کی بک ہو گئی، یا 9th کلاس کی ایس ایس ٹی کی جو سی بک ہے، ان میں ان کو بہت ہی ہیرو بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ تو ہم حکومت پاکستان ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں کہ جن سے ہمارے بچوں کے ذہنوں پر اثر پڑے گا، اور بچے پاکستان سے بجائے اس بات کے کہ وہ محبت کریں وہ نفرت کرنے لگ جائیں گے، تو ان باتوں کو ہمارے نصاب سے نکالا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ملک پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔